ہے خواجہ پیا میں، نہ کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، جس کے دل میں عشق محمد ہے وہی اللہ کا والا ہے، ہمیں زمانے سے بچانے کے لیے ادھر بغداد والا ہے۔ بھائی شیر تو دیکھو شیر، مگر اتنی بھیڑ میں نہ کوئی اللہ والا ہے، کوئی بغداد والا ہے، کوئی اجمیر والا ہے، اور دکھ تو اس بات کا ہے قیامت کے دن کمر پہ تمہاری کوڑا پھرنے والا ہے۔ السلام علیکم، یہ ویڈیو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ زندہ جو کرے وہ غوث ہے، خالی دامن جو بھرے وہ غوث ہے۔ مردے بھی زندہ غوث پاک نے کرنے ہیں اور حالی دامن بھی غوث پاک نے بھرنا ہے، تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کیا کام ہے؟ پھر ان کا عقیدہ ہے کہ جو بندہ زندہ حالت میں مدد کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے، بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ قبر میں جا کے زیادہ مدد کرتا ہے، قبر میں جا کے طاقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے غوث اعظم نے مرنے کے بعد کتنے مردے زندہ کیے ہیں اب تک؟ چلیں یار، مردے زندہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ اپنے غوث پاک سے کہیں کہ خود ہی دوبارہ زندہ ہو کے دکھا دیں، اور یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ آپ اپنے غوث پاک سے کہیں کہ ان کی قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا کے دکھا دیں یار، یہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور آپ کہتے ہیں کہ مردے زندہ کرنا غوث پاک کا کام ہے۔ کچھ عقل کو ہاتھ مارے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ حالی دامن جو ہے وہ بھرنا غوث پاک کا کام ہے۔ بھئی قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو پھر دنیا میں کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنین کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اب ہم قرآن کی مانیں کہ یا تمہارے اس شرک یا کلام کی بات مانیں؟ کچھ قرآن کو پڑھو، کچھ عقیدے کو سمجھو، کیوں لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہو اور لوگوں کو جہنم کے گڑھوں میں پہنچا رہے ہو؟ کچھ عقل کرو۔ اس نوجوان کی ویڈیو دیکھ کر آپ کا دل مطمئن ہوا ہوگا، آج بھی اللہ کی توحید بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں، شرک کا رد کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آج اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور شرک کی دلدل میں لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کی توحید بیان کرنے والے سپاہی بھی موجود ہیں۔ نوجوان کی زبان سے آپ نے حق تو سن لیا ہے، لیکن دوسری طرف کوکب نورانی کیا بکواس کر رہا ہے۔ پاک فرماتے ہیں 3 سال میں نے کچھ کھایا پیا، اونچی مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی، میں نے نیت کر لی تھی اب اللہ کہے گا تو کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی کھانے کے لیے۔ خضر علیہ السلام آ گئے، 2 روغنی روٹیاں جن کو شیر مال کہتے ہو نا، اور دودھ کا پیالہ لے کر مجھے اللہ نے بھیجا، کھاؤ۔ فرمایا میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کا اللہ نہیں بھیجا ہے۔ فرمایا اللہ خود کہے گا تو کھاؤں گا۔ چل جھوٹا، لاڈلے ہے نا، محبوب ہے نا، آوازیں آتی تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہاں پر اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ حکم دیا تھا کہ 3 سال تم نے بھوکے رہنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے 3 سال تک یا 3 ماہ کے لیے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھاتے پیتے رہے، غوث پاک نے 3 سال تک کچھ نہیں کھایا، تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور غوث پاک کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ولیوں کے دشمن تم ہو، تم نے غوث پاک کو ولایت کے درجے سے ہی نکال دیا ہے۔ کوکب نورانی بھینسے پر اللہ تعالیٰ کی کتنی لعنتیں برستی ہوں گی جب یہ ایسی جھوٹی کہانیاں بیان کرتا ہے۔ کاش یہ اللہ کا قرآن بیان کرتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی، لیکن اس بھینسے کا پورا ارادہ ہے کہ مجھے جہنم کا کتا بنا کر جہنم میں ڈالا جائے، مجھے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو۔ تو ان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جہالت کی دلدل میں پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں ایک سفید داڑھی والے مولوی کی ویڈیو کی طرف، جو کہہ رہا ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے کہ سکول کی تعلیم حرام ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ سکولی نظام حرام نظام، کفریہ نظام ہے، کوئی اجازت ہی نہیں سکول بچہ بھیجا۔ کیا مولوی آخر ہے کہ سکول پڑھنا جائز ہے؟ امام احمد رضا کو پوچھو، جڑا مفتی ہے سارے مولوی کو نہ پوچھو، کوئی مولوی ساڈا مفتی نہیں ہے، ساڈا مفتی امام احمد رضا ہے۔ میرے کو پوچھو کہ سکول کالج کی تعلیم جائز ہے، وہ کہتا ہے حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ حق ادا ہو رہا ہے، جزویت دا امام احمد رضا ہی خوش ہوئے گا۔ وہ روح سانو کئی باری ملی ہے، جبے مار گئے، اللہ دی توفیق ہے۔
दोस्तों इस बंदे की सफेद दाढ़ी है, कब्र में इसकी टांगे हैं, लेकिन जब आप कुरान और सुन्नत से दूर होते हैं तो फिर जहालत में आप फंसते ही चले जाते हैं। इसके नज़दीक यही दीन है जो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने कह दिया या शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कह दिया। इन लोगों के नज़दीक कुरान और सुन्नत की कोई वैल्यू नहीं है, इनके नज़दीक कुरान और सुन्नत का कोई मकाम नहीं, इनके नज़दीक वही बात दीन है जो इनके मुल्लाओं ने कह दी है। कहते हैं कि बंदे के अंदर कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। इस टोले के अंदर तो शर्म और हया नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। अब आप अहमद नक्शबंदी की वीडियो देखें जो कह रहा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जन्नत में घर दिखाया गया और अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये किसका घर है, तो बताया गया कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का घर है। आप ये वीडियो देख लें। मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुजरे को देखा तो अपने रब से सवाल किया, है अल्लाह ये इतना आलिशान, इतना इज्जत वाला, इतना प्यारा, इतना अच्छा घर मौला तूने किसके लिए बनाया है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं आपकी नस्ल में एक बेटा पैदा करूंगा, उसका नाम अब्दुल खादिर होगा, वो वलियों का सरदार होगा और मैंने ये हुजरा उसके लिए बनाया। दोस्तों आप अंदाजा करें किस तरह जन्नत के साथ भी मजाक किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी बहतान बांधा जा रहा है कि अल्लाह के नबी को ये घर दिखाया गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोला जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने कोई ऐसी बात मेरे साथ मंसूब की जो मैंने नहीं कही वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो ये ऐसी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ रहे हैं कि ऐसी बातों का अल्लाह के नबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो इनका ठिकाना जहन्नम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ भी नहीं लगते, ना ही ये उनके उम्मती हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी तौहीद पर लगाई है और ये शिरक पर लगा रहे हैं और लोगों को शिरक की तरगीब दे रहे हैं और लोगों को मुशरिक बना रहे हैं। और उधर से कहते हैं कि हम सैयद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं और उनके नसब से हैं। मेरा खानदान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माशाअल्लाह और हमारा सिलसिला नसब सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक है। सैयद मोहम्मद हाशिमी हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40वां वंशज हूँ। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? तवज्जो, बैठ जा। तो नजात का दारो मदार निस्बत पर नहीं है, नजात का दारो मदार कुरान और सुन्नत पर है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।